سورۃ الصاد کی آیت نمبر 55۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا وإن للطاغین لشر مآب، جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، یہ تم نے سنا اور سنو، بے شک للطاغین لشر مآب، سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جو کہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ گھسیں گے، فبئس المہاد، پس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هذا فلیذوقوه حمیم وغساق، اور یہ تو ہے، بس اس کے ساتھ ہی وہ چکھیں گے کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے اسی قسم کے بہت سارے عذاب۔ هذا فوج مقتحم معکم، اور یہ ایک گروہ جو گھسا جا رہا ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، ان کا آنا نامبارک ہے، انہم صالوا النار، بے شک یہ تو خود جہنم میں گھس رہے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایسے ہو، لا مرحبا بکم، تمہارا آنا نامبارک ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہو جنہوں نے ہمیں اس کے سامنے پیش کیا، فبئس القرار، بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار جنہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا اس کو، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، ان کو دگنا عذاب دے جہنم کی آگ کا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے سزا خانے کی، قید خانے کی، یعنی جہنم کی چند جھلکیاں بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیات میں آپ سماعت فرما چکے، اللہ رب العالمین نے اپنے مہمان خانے کی، یعنی جنت کی چند جھلکیاں بیان فرمائی تھی۔ یہ جزا و سزا کا بیان ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جہاں ایک طرف جزا بیان کرے گا تو وہیں ساتھ ہی اس کے سزا بھی بیان کر دے گا۔
کیونکہ لوگ نفسیاتی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت اچھا تجربہ ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لالچ میں کسی کام کو کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا فائدہ دکھائے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، وہ اس کام کو کر جائیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ڈر کے وہ کام کریں گے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی اگر یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ کام کر جاتے ہیں۔ بعض طلباء ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا انعام کا لالچ دے تو وہ اپنی تعلیم بہتر انداز میں آگے لے جاتے ہیں۔ بعض طلباء کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو سزا کا ڈر دلائے، مار پڑے گی، پٹائی ہوگی، سزا ملے گی، تو وہ صحیح لائن پہ آ جاتے ہیں۔ اسی نفسیاتی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مہمان خانے کی جھلکیاں بھی پیش کر دی اور قید خانے کی جھلکیاں بھی پیش کر دی۔ اللہ کا مہمان خانہ بھی تمہارا منتظر، صحیح کام کر لو، صحیح لائن پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، عقائد درست کر لو، اعمال درست کر لو، معاملات درست کر لو، معاشرت اور اخلاقیات کو پاک اور پاکیزہ بنا لو، تو مہمان خانہ تمہارا منتظر ہے۔ اور اگر اخلاق میں بھی بگاڑ ہوگا، اعمال میں بھی بگاڑ ہوگا، معاملات میں بھی بگاڑ ہوگا، عقائد بھی گندے اور ناپاک اور بگڑے ہوئے ہوں گے، تو پھر اللہ کا جیل خانہ وہ تمہارا منتظر ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے جیل خانے سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ اس جیل خانے کی چند جھلکیاں اللہ پاک نے پیش کی، فرمایا ہذا، یہ تو مضمون ہوا جزا کا، بدلے کا۔ اوپر مضمون تم سن چکے، اب دوسرا مضمون سنو۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، جنت کی سیر کر لی، اب ذرا تھوڑا سا جہنم کا بھی چکر لگا کے دیکھو۔ فرمایا جو سرکش ہوں گے، طاغی کہتے ہیں باغی اور سرکش، ضدی، ہٹ دھرم کو۔ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ کی کھینچی ہوئی باؤنڈری کو توڑ دے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یہی شخص طاغی اور باغی کہلاتا ہے، طغیان سے ہے، سرکش، بغاوت سے ہے، باغی، ضدی، ہٹ دھرم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس طبیعت اور اس مزاج کے لوگ ہوں گے کہ جو میرے احکامات کی دھجیاں اڑائیں گے، تو ان کے لیے پھر لشر مآب، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جیسے کل جنت کی جھلکیوں میں فرمایا لحسن مآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنتیوں کے لیے، تو جہنمیوں کے لیے کیا فرمایا لشر مآب، بہت برا ٹھکانہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یصلونہا، اس جہنم میں یہ گھسیں گے۔ جنتیوں کے لیے کیا فرمایا تھا؟ جنتی جنت میں اپنے محلات میں پہنچیں گے تو مفتحتاً، دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، استقبال کیا جائے گا، فرشتے آگے بڑھ کے سیلوٹ کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو، اچھے انداز میں آپ تشریف لائیں، استقبال کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا۔ لیکن یہاں استقبال نہیں ہوگا، یہاں جوتے پڑیں گے، ماریں پڑیں گی، جہنم کے خوفناک مناظر دیکھ کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتے پکڑ پکڑ کے گھسیڑیں گے، چلو اندر، چلو اندر، ایک دوسرے کے اوپر ان کو گھسایا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یہ سنو اور اس کے بعد ان کی خوراک سنو۔ جنتیوں کے لیے کیا تھا؟ بفاکہہ وشراب، میوے، شرابیں، مختلف قسم کے مشروبات،
اور جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، یہ چکھیں گے کھولتا ہوا پانی، حمیم کھولتا ہوا پانی، غساق اس کے بعد مفسرین کرام نے ترجمہ لکھا ہے جہنمیوں کی پیپ اور خون جو سڑیں گے اور جلیں گے اور مارے پڑیں گی اور جسم سے خون اور پیپ بہے گا، وہ غساق کی شکل اختیار کرے گا۔ اور بعض حضرات فرماتے غساق کا معنی سخت ٹھنڈا پانی، جس کو دوسری جگہ زمہریر فرمایا، یا تو انتہائی کھولتا ہوا پانی یا انتہائی یخ بستہ ٹھنڈا جمع ہوا پانی وہ پینے کے لیے ملے۔ اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی انتڑیوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پیاس کی شدت اتنی ہوگی، گرمی اور پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ کھولتے ہوئے پانی کو بھی انسان پینے کی کوشش کرے گا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ نیچے والا ہونٹ لٹک کے ایسے ہو جائے گا جیسے اونٹ کا ہونٹ ہوتا ہے، نیچے کو لٹکا ہوا، اوپر والا اوپر کو سوج کے چڑھ جائے گا اور پانی کو اندر لے کے جائے گا تو اندر سے انتڑیاں کٹ جائے گی اور پھر سارا نظام جڑ جائے گا، پھر پانی پیے گا، یہی سزا کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور دوسری طرف بدبودار گندی پیپ اور خون یہ پینے کے لیے ملے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس نے وہ مناظر جو ہزاروں سال بعد وہاں آخرت میں پیش آنے ہیں، اس کی چند جھلکیاں ہمیں یہاں دکھا دی کہ ہم ان سے بچ جائیں، ان سے بچ جائیں۔ اور فرمایا وآخر من شکلی ازواج، اسی کی شکل کے اور دوسرے قسم کے عذاب، سانپ، بچھو، آگ کے اندر جو ہے وہ کوڑے اور مارے اور فرشتوں کی ڈانٹ اور ڈپٹ، یہ اتنے قسم کے عذاب، یہ انسان کہاں برداشت کر سکے، کیسے انسان سہ سکے گا؟ ایک خچر جتنے بچھو اور بڑے بڑے جو ہے وہ سانپ، وہاں انسان پریشان ہوگا کہ کیا کرو۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے، کہتے جی اتنے بڑے بڑے جو بچھو ہوں گے، یہ چھوٹا سا انسان تو ان کے اندر رگڑا جائے گا، وہ تو لتاڑا جائے گا۔ تو عرض کیا کہ جناب احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جنتیوں کو وہاں قد کاٹ اور جسم بڑا ملے گا، جہنمیوں کے جسم بھی بہت بڑے بڑے ہو جائے گا، بڑے بڑے جسم ہو جائے گا۔ روایات کی روشنی میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے ایک جہنمی کی ایک داڑھ اتنی بڑی ہوگی کہ جتنا بڑا احد کا پہاڑ، احد کے پہاڑ جتنی داڑھ ہوگی تو جسم اندازہ کر لے کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اتنے بڑے جسم کے لیے سانپ اور بچھو خچر جتنے ہی ہوں گے تو کام چلے گا۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم دوستو، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لے، نماز کے بعد 7 دفعہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار۔ سارے پڑھ لو اس دعا کو، اللہم اجرنی من النار، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے مجھے پناہ عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے جو اپنا معمول بنائے گا اللہ اس کو ضرور جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان عذاب کی شکلوں کے علاوہ ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہوگی کہ دنیا کے اندر 2 گروہ ہیں، ایک ہے گمراہ اور ایک ہے گمراہ کرنے والے، گمراہوں کے پیشوا، لیڈر، ان کے امام، ان کے قائدین، ایک ان کے پیچھے چلنے والے، ایک ان کے امام اور ان کو گمراہ کرنے والے۔
وہاں ان دونوں کی صورتحال کیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ جنتیوں کو اللہ پاک فرمائیں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جائے۔ وہاں اہل جنت کا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارا وہاں پہ بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہوگا؟ وہاں ہمارا بیٹھنا اٹھنا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا، اولیاء اللہ بزرگان دین کے ساتھ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ہمیں نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ادھر دوسری طرف جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ ان کی بیٹھک ہوگی ابو جہل کے ساتھ، ان کی بیٹھک ہوگی فرعون کے ساتھ، ان کی بیٹھک ہوگی نمرود کے ساتھ، ان کی بیٹھک ہوگی دنیا کے اندر ان کے گمراہ کرنے والے لیڈروں کے ساتھ۔ تو یہ جو گمراہ ہوئے اور جنہوں نے گمراہ کیا، ان کا آپس میں وہاں پہ کیا مکالمہ ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ایک جماعت جہنم کے اندر ہوگی جو بڑے لیڈر اور بڑے گمراہ کرنے والے اور غلط قائدین ہیں، لوگوں کو غلط راستے پہ لگانے والے، یہ بڑے بڑے لیڈر یہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو ان کے کارکنان، ان کے متبوعین، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یہ بھی پیچھے گھسے چلے آئے گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ منظر کو ذہن میں رکھیں۔ بڑے بڑے سردار گمراہ کرنے والے ابو جہل جیسے یہ جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، پیچھے ان کے اتباع کرنے والے وہ بھی گھسے چلے آئے۔ اس منظر کو اللہ پاک نے فرمایا ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک گروہ دوسروں کے اوپر گھسا چلا رہا ہے، یہ بھی ان کے اوپر گھسا چلا رہا ہے۔ اور وہ جو اندر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بکم لا مرحبا بہم، تمہارا آنا کوئی مبارک نہیں۔ جب کوئی آتا ہے نا خوشی سے استقبال کرتے ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرحبا مرحبا، جس کا معنی کیا ہے؟ خوش آمدید، جس کا معنی کیا ہے؟ ویلکم، جس کا معنی کیا ہے؟ جی آئین ہو، جس کا معنی کیا ہے؟ بخیر آگلے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ لا مرحبا بہم، تمہارا آنا نامبارک، ستیہ ناس، دور فٹے منہ، یہ سارے لفظ کہاں تم بھی گھسے چلے آ رہے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے اور کہیں گے تمہارا آنا نامبارک، انہم سال النار، یہ تو خود جہنم میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو سمجھا تھا ہمیں بچانے آ گئے، یہ تو خود جہنم میں داخل ہو گئے۔ اب یہ تو کہیں گے لیڈر، رہنما، غلط قسم کے قائدین، یہ کہیں گے کارکنوں کو، اور آگے سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، اور تم ہی جہنمی ہو، تم ہی مجرم ہو، تمہارا آنا نامبارک، تمہارا آنا نامبارک ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، انتم قدمتموہ لنا، اس مقام پہ ہمیں پیش کرنے والے تم ہی ہو، تمہاری وجہ سے اس جگہ پہ ہم آئے۔ جو میرے محترم دوستو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آج ان کے پیچھے ہا ہو کی آوازیں لگانے والے، ان کو کہنے والے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کل کو یہی کہیں گے ربنا آتihim ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے۔ تو یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں یہاں پہ پیش کیا، یہ آج جو ہم جہنم میں آ گئے یہ سب تمہاری وجہ سے، تم ہمیں غلط راستے پہ لگاتے رہے۔ فبئس القرار، اللہ فرماتے ہیں اب سنو، سوچو، سمجھو کہ یہ کس قدر خطرناک اور خوفناک جگہ، کتنا خوفناک ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے جہنم کے اندر یہ متبوعین، یہ مقتدی، یہ اپنے اماموں اور لیڈروں کے بارے میں کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے اللہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا، جو ہمیں یہاں تک لے کے آئے، جنہوں نے ہمیں غلط گائیڈ کر کر کے یہاں تک پہنچا دیا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار،
اے اللہ ان کو جہنم کا دگنا عذاب دے، اے اللہ ان کو اور زیادہ سزا دے، یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی غلط لائن پہ لگایا۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں عقل و خیرت دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، ہم غلط لوگوں کے راستے پہ لگنے کی بجائے صحیح لوگوں کے پیچھے چلے، اچھے لوگوں کے پیچھے چلے، ایسے لوگ جن کی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان کو اپنا امام اور اپنا لیڈر اور اپنا بڑا پیشوا ان کو بنائے۔ آج اللہ معاف کرے، لوگ پیر بنا لیتے ہیں اس شخص کو جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں، نماز تک نہیں پڑھتا، اور نماز کیا شکل و صورت سنت کے مطابق نہیں، وہ سگریٹ کے سوٹے لگا ہے اور یہ اس کے پاؤں دبا دبا کے کہہ رہا ہے جی حضرت فیض فرما دے، حضرت فیض فرما دے۔ ایسے جاہل لوگوں کو پیر بنا کے وہ خود بھی گمراہ اور ان ماننے والوں کو بھی وہ گمراہ کر دے۔ ہم دنیا میں دیکھیں تو صحیح، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ کسی انسان کو ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ آیا یہ ہماری لیڈری کے قابل ہے یا نہیں، یا ہمارے جو ہے سیادت اور سرداری کے لائق ہے یا نہیں، یا ہمارا پیر بن سکتا ہے یا نہیں، تو بس اتنی بات دیکھ لیں کہ اس کی زندگی سنت کے کتنی قریب ہے، اس کی زندگی سنت کے کتنی قریب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عین مطابق تو اب 14 صدیاں بیت گئی، اب ہم کہاں ابو بکر اور عمر کو ڈھونڈ کے لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ اب کہاں ہمیں امام ابو حنیفہ اور پیر پیراں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مل سکتے ہیں؟ اب ہمیں کہاں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے یا حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہاں ملیں گے؟ لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ آج جن کی زندگی سنت کے جتنی قریب ہے، کم از کم ہم موازنہ کرتے ہیں، ان کو تو دیکھ لیا۔ آج لوگ موازنہ کریں گے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ابو بکر جیسا کیوں نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب عمر فاروق جیسا کیوں نہیں، مولانا فضل الرحمان عبد القادر جیلانی جیسا کیوں نہیں، یا آج کا ہمارا کوئی لیڈر کوئی پیر وہ حضرت احمد علی لاہوری جیسا کیوں نہیں۔ پر آج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرو، آج جو دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو ان میں سے کون ٹھیک ہے، ان میں سے ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اب ہم مقابلہ کریں کہ جناب ہمیں وہاں اس جیسے ملے تو پھر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو نہ وہ ملیں گے نہ ہم چل سکیں گے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا کہ لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا سربراہ بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ اور فرمایا ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے گمراہوں کے پیچھے چلیں گے تو یہ جہنم منتظر ہوگی، وہاں پھر آپس میں لڑیں بھڑیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین کہہ دے سب، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں انہی نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ اللہ پاک نے جو کہا ہے، ہم نے جو سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت،
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى